مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ہمارے ساتھ سائم علاؤ الدین، السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے رضی صاحب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ آپ احمدی بھائی ہیں یا غیر احمدی ہیں؟ میں غیر احمدی ہوں. اچھا بھائی، کہاں سے آپ کال کر رہے ہیں؟ میں پاکستان سے کال کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویلکم برادر. جی بس میں سن رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں. میرا بس آپ کو یہ کہنا تھا کہ آپ عامر صاحب کو لیں، ان کے ساتھ ذرا ہمیں بھی مزہ آتا ہے. اچھا تو مزید لیکن ہوتا ہے آپ میرا ان آپ کو کے پہلے لیے. بتائیں نا. دیکھیں سائم بھائی، کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو عزت سے بات کرنی پڑتی ہے. جب وہ بالکل بدتمیزی ایسے ہی. کرتے ہیں ہم ان کو نہیں لیں گے، یہ ہمارا رول ہے. جو اچھی زبان استعمال کرے ان کو ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ کو قیامت میں نہیں بچا سکتے. آپ اپنے عقائد بھی بتائیں. کیا انہوں نے جو یہ بات کی ہے، یہ آپ بات سنے آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ آج جہنمی بنا ہوا ہے، تو لہذا یہ وہ مسئلہ ہے جو سمجھانا مقصد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو غلط تعویل باطل اور فاسد کی انہوں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جماعت کو جنتی اور کسی جماعت کو جہنمی اس حدیث کے اندر نہیں کہا. اب یہ آپ نے ان کا دعویٰ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی جماعت یا فرقے کو جنتی نہیں کہا. یہ آپ کے جو استاذ ہیں ان کا دعویٰ ہے. یہ آپ دیکھیں مستدرک امام الحاکم کی واضح روایت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ یہ دیکھیں 71 فرقہ کلھا ضالہ الا فرقۃ واحدہ، کہ وہ ایک فرقہ ہی ہوگا. فرقے کا لفظ ہے. پھر یہ دیکھیں آپ ایک اور حدیث دیکھیں معجم الاوسط کی، کہ صحابہ نے پوچھا ما تلک الفرقہ، کہ جو سارے جہنمی ہوں گے ایک فرقہ حق پہ ہوگا، وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے کے جواب میں کہا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کی طرح ہوں گے. پھر یہ دیکھیں ایک اور روایت ابی داؤد کی جو کہ صحیح ہے کہ 73 فرقے ہوں گے. پھر آگے لکھے کہ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، ایک جماعت کا ذکر ہے کہ وہ جنتی ہیں. تو جو آپ کے استاذ نے بات کی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے ہم پہ اعتراض کریں، ہم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں. آپ ہمیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی جنتی ہوگا. وہ کون سا فرقہ ہے آپ کے نزدیک؟ بریلوی، شیعہ، دیوبندی یا اہل حدیث؟ جی رضی بھائی، وہ فرقہ ہوا ہے جو اللہ کو اور اللہ کے نبی کو مانتا ہے اور صحابہ کو مانتا ہے. آپ باقی کسی مانتے فرقوں ہیں؟ کو حق سے ماننا ہے. جی اچھا، آپ مانتے ہیں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. تو آپ وہ فرقہ ہے نا؟ الحمدللہ. کیا دیوبندی وہ فرقہ ہے یا نہیں؟ میں رضی بھائی کوئی عالم دین نہیں ہوں، ایک عام سا بندہ ہوں. میں صرف ایک ریکویسٹ کرنے آیا تھا آپ کے ساتھ. میں آپ کا شو بڑے مزے سے دیکھتا ہوں، بہت انجوائے کرتا ہوں. عامر صاحب کا بھی شو بہت مزے سے دیکھتا ہوں. میری صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی کہ صرف ان کو لیں، ان کے ساتھ ہمیں بہت مزہ آتا ہے. آپ دیکھیں لوگوں کو، میں معذرت سے کہتا ہوں کہ جو ہماری عوام ہے نا، آپ کے بارے نہیں میں یہ کہہ رہا، آپ اپنے بارے نہیں یہ سوچیں، لیکن عوام کو تماشے بہت پسند ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اگر ایک پروگرام ہو وہاں گالیاں ہو رہی ہوں، وہاں 1000 لوگ ہوں گے. جہاں قرآن سنت کی بات ہوگی وہاں کوئی نہیں ہوگا. تو مجھے ایسے تماشے پسند نہیں. میں حق کو پھیلانا چاہتا ہوں، مجھے حق کی فکر ہے. آپ نے کہا کہ آپ وہ سچے فرقے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا حق ہے، آپ مجھے دعوت دیں. میں چاہتا ہوں میں بھی حق پہ ہوں. لیکن میں آپ کو جب دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کا کہا، آپ نے کہا آپ کو نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سچا ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں سارے سچے ہیں. تو یہ مناسب نہیں. ہمارے ساتھ احمد بٹ صاحب بھی ہیں، اگر احمد بٹ صاحب نے سائم بھائی کو کوئی پیغام دینا ہو، یہ ہمارے بھائی پاکستان سے غیر احمدی ہیں، ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے، لیکن ان کو لگتا ہے وہ پسند ہے. میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ دو لوگ ہوں، ایک بندہ گالیاں دے، میں گالیاں سنوں اور آپ کو مزہ آ رہا ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا سائم بھائی. جی احمد بٹ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم یہ اصل میں ہماری قوم کا مزاج ہی ایسا ہو گیا، ہم بھی اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوگا تو ہم بھی اس کمرے میں نہیں جائیں گے. ہاں جہاں پہ دو ککڑ لڑ رہے ہوں گے، لڑائی ہو رہی ہوگی، تو ہم بڑے شوق سے بیٹھ کے سنیں گے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں، یہ ان صاحب نے جو بات کی ہے اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ جنتی فرقہ ہے، لیکن اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اگر یہ وہ جنتی فرقہ ہے کہ جو ومان علیہ وصحبہ پہ ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ نے حق کے مقابلے میں تو اپنے والدین جو ہیں ان کی پرواہ بھی نہیں کی تھی، بلکہ جنگوں میں والد آ گئے تھے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو کہا کہ تم میرے تلوار کے سامنے آئے تھے لیکن میں سائڈ چینج کر گیا. تو صحابی جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے سامنے آتے تو میں کبھی سائڈ چینج نہ کرتا. تو حق کے لیے اس حد تک قربانیاں دی ہیں صحابہ کی اس جماعت نے. تو اگر آپ اس منہج پہ ہیں جو صحابہ کا منہج تھا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا، تو پھر سچ بولیں. جب آپ اپنے آپ کو ایک سچا گروہ سمجھتے ہیں، وہ جنتی فرقہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو اس حدیث کے مطابق آپ نے فتویٰ نہیں لگانا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو اپنی طرف سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کی اس کے مطابق آپ نے کہنا ہے، کیونکہ میں وہ جنتی فرقہ ہوں لہذا باقیوں کو میں جہنمی فرقہ سمجھتا ہوں. ہیں وہ یہ نہیں ہے، آپ سچے ہیں ہم سچے ہیں، کون یہ اللہ فیصلہ کرے گا. لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جس فرقے میں بھی آپ ہے، جس میں بھی ہے، صرف وہی سچا ہے، باقی سب گمراہ ہے. ورنہ یہ مکس جو ہے نا، اسلام میں مکس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچ کے بتا دیا کہ صرف یہ میرا رستہ ہے، اس کے دائیں بائیں جو ہے جتنے بھی رستے ہیں وہ شیطانی ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 72 جو ہے وہ اسلام ہو، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ یہی عمومی طور پہ دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی 72 جو ہے وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. مطلب کبھی آپ علیحدہ بیٹھ کے سوچیں کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ 72 مختلف پروڈکٹس ہوں اور ساری کہیں کہ ہم ہی اصلی ہیں؟ نہیں ہو سکتا. ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگا سچا. تو اگر آپ ساری یہ مخالفتیں چھوڑ کے ایک دفعہ آرام سے بیٹھے، خود اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 72 سچے ہیں، ایک جھوٹ ہے، تو کون کس کی بات سچی ہوگی؟ تو بہرحال آپ ٹھیک ہے بحث مباحثہ نہیں کرتے، ہر بندہ نہیں کرتا اور ہر بندے سے کرنا بھی نہیں چاہیے. تو ٹھیک ہے آپ بیٹھے سنیں. جی جزاک اللہ سیم بھائی، انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی ہم لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مجھے ویسے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانی عوام جو غیر احمدی مسلمان ہے وہ بھی ہمارے پروگرامز شوق سے دیکھتے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمیں بھی دعاؤں میں خاص یاد رکھے سیم بھائی.